السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک وقت پر پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اور اگر کہیں پر کوئی دشواری ہو تو کمنٹ کر کے بھی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں کچھ عبارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبعد من الظروف الزمانیہ وإذا قطع عن الإضافة بني كما تراها هنا والعامل فيه معنى الإشارة في قوله هذه قواعد البحث ترك الفاء لئلا يحتاج إلى توهم المتوهم، يعني ما حضر في الذهن من المرتب الأنيق المصور بصورة المبصر، أمور كلية يفهم منها جزئيات الأبحاث الصحيحة الممتازة من السقيمة. والبحث في اللغة التفحص والتفتيش، في الاصطلاح يطلق على حمل الشيء على شيء وعلى إثبات النسبة الخبرية بالدليل على المناظرة، والمراد ها هنا ثالث المعاني. ولا شناعة في إرادة المعنى الثاني سوى أنه لا يصدق على المنع ويصدق على إثبات المعلل حكما بالاستدلال من غير خصم يخاصمه في الحال، وأما الأول فلا يليق إرادته لأنه يصدق على كل حكم في الذهن أو في المقال۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں خطبے سے فارغ ہونے کے بعد صاحب کتاب فرماتے اما بعد اے بعد الحمد والصلاۃ۔ اس سے بعد الحمد والصلاۃ جب ہم نے نکالا تو اس سے پتہ چل گیا کہ لفظ بعد کا مضاف الیہ محذوف منوی ہے۔ لفظ بعد یہ ظروف زمانیہ سے ہے بچوں۔ کس سے ہے؟ ظروف زمانیہ سے، جیسے بعد ہے، قبل ہے۔ ظروف زمانیہ کے تین استعمال ہوتے ہیں بہین طور کہ لفظ بعد یا قبل جو ظروف زمانیہ ہیں وہ لازم الاضافت ہوتے ہیں، یعنی ان کا مضاف الیہ ہونا ضروری ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ مضاف الیہ کو کبھی ذکر کیا جاتا ہے، جیسے قبل کل شیء، بعد کل شیء، من قبل کل شیء، تو مضاف الیہ کو کبھی ذکر کر دیا جاتا ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ مضاف الیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو مضاف الیہ کو حذف کرنے کی پھر دو صورتیں ہیں۔ کبھی کبھی مضاف الیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے اس طور سے کہ مضاف الیہ نسیہ منسیہ ہوتا ہے، یعنی نیت میں بھی نہیں ہوتا ہے بالکل، اور کبھی کبھی مضاف الیہ کو حذف کیا جاتا ہے اس طور سے کہ مضاف الیہ منوی ہوتا ہے، یعنی نیت میں ہوتا ہے اور اس کا معنی ملحوظ ہوتا ہے۔ اگر مضاف الیہ نسیم منسیہ ہو، محذوف نسیم منسیہ ہو، یا مضاف الیہ مذکور ہو، تو ان دونوں صورتوں میں بعد اور قبل جو ہوتے ہیں یہ ظروف زمانیہ معرب ہوتے ہیں۔ اور اگر لفظ بعد اور قبل جو ظروف زمانیہ سے ہیں ان کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو تو ایسی صورت میں یہ مبنی برضم ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بعد کا مضاف الیہ چونکہ حمد و صلاۃ ہے اور وہ محذوف منوی ہے، تو اب آپ متعین کر سکتے ہیں کہ لفظ بعد یہ اس کا مضاف الیہ جب محذوف منوی ہے تو یہ مبنی پر ضم ہوگا۔ اس لیے صاحب کتاب نے کہا وبعد، یعنی ضم پر مبنی کر کے۔ فرماتے ہیں وبعد من الظروف الزمانیہ، لفظ بعد یہ ظروف زمانیہ سے ہے۔ وَإِذَا قُطِعَ عَنِ الْإِضَافَةِ بُنِيَ، اس کی وہی ایک صورت، ایک حالت بتا رہے ہیں کہ جب لفظ بعد کو اضافت سے قطع کر دیا جائے، اس کی اضافت ختم کر دی جائے، یعنی مضاف الیہ کو حذف کر دیا جائے، تو مضاف الیہ اگر محذوف منوی ہو جیسے کہ مذکور یہاں پر صورت ہے، فرماتے ہیں بنیا، تو اس کو مبنی کر دیا جاتا ہے ضم پر، کما تراہا ہونا، جیسے کہ یہاں پر آپ مبنی پر ضم دیکھ رہے ہیں۔ والعامل فیہ معنی الاشارہ، ایک دوسری بات کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ بعد یہ ظروف زمانیہ سے ہے، اور ظروف زمانیہ جو ہوں، ظروف جو ہوتے ہیں وہ عامل سے متعلق ہوتے ہیں،
تو یہاں پر بعدو میں عامل کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ لفظ بعدو کے بعد ہذہ قواعد البحث یہاں پر موجود ہے متن میں. تو ہذہ اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ ہے تو ہذہ بمعنی اشیرو ہو گیا نا، اشیرو کے معنی میں ہو گیا. جب اشیرو کے معنی میں ہو گیا تو ہذہ معنن اشیرو کے ہے، وہی اشیرو جو فعل ہے ہذہ جس سے اشیرو پر دلالت کر رہا ہے، وہی اشیرو فعل بعدو میں عامل ہے. لہذا لفظ بعدو کا تعلق اسی اشیرو سے ہے جو کہ ہذہ سے مفہوم ہو رہا ہے، مدلول ہے. فرماتے ہیں والعامل فیہ معنی الاشارہ، بعدو میں عامل اشارہ کا معنی ہے، یعنی وہی اشیرو. فی قولہ جو معنی اشارہ مصنف کے قول ہذہ قواعد البحث میں جو ہذہ سے سمجھ میں آ رہا ہے، ہذہ میں موجود ہے معنی اشارہ، وہ عامل ہے بعدو میں، اور بعدو اسی سے متعلق ہے. صاحب کتاب فرماتے ہیں وبعد ہذہ قواعد البحث، تو یہاں پر ہذہ قواعد البحث کہا صرف، جبکہ مصنفین کے آداب سے یہ ہے کہ وہ بعد کے بعد فا لے کر آتے ہیں. بہت ساری جگہوں پر آپ نے پڑھا ہوگا کہ فا لے کر آتے ہیں، تو یہاں پر بھی مصنف کو فا لے کر آنا چاہیے، کہنا چاہیے تھا وبعد فہذہ قواعد البحث، ایسے کہنا چاہیے تھا. لیکن مصنف نے یہاں پر فا کو ذکر نہیں کیا، فا کو چھوڑ دیا. کیوں؟ ظاہر بات ہے فا کو اس لیے چھوڑ دیا کہ اگر فا کو ذکر کر دیتے تو ایسی صورت میں سوال فوراً یہ کھڑا ہوتا یہ فا کون سا ہے. تو جن لوگوں نے فا کو ذکر کیا ہے تو ان سے یہی سوال ہوگا کہ فا کون سا ہے، کس لیے آیا ہے. اگر فا ہذہ قواعد کہہ دیتے تو فا کون سا ہے یہ سوال ہوتا. تو اب جواب میں تکلف کی ضرورت پیش آتی. جواب میں کیا تکلف ہوتا کہ عام طور سے جواب یہ دیا گیا ہے کہ فا جو ہے اما کے جواب میں ہے. اب یہاں پر تو اما ہے نہیں، جہاں پر اما ہے تو جب تو ٹھیک ہے. اما بعد فہذہ، تو جہاں پر اما موجود ہے وہاں پر فا کا ہونا تو چلو ٹھیک ہے، لیکن یہاں تو اما بھی نہیں ہے، لفظ بعد سے پہلے اما نہیں ہے، تو یہاں پر فا کو جواب اما میں کہنا یہ ایک تکلف ہوگا. اور ایک مزید اس میں تکلف یہ کہ جواب اما جب کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اما کو مقدر مانیں گے، اما کو محذوف مانیں گے. یہاں پر کیا مانیں گے؟ اما کو محذوف. تو اب ایسی صورت میں اما کا حذف یا اما کو محذوف ماننا یہ بھی ایک وہم ہے. تو ایک توہم ہوگا، یہ وہم کرنا لازم آئے گا، اور یہ تکلف ہے، اس لیے صاحب کتاب نے فا ہی کو ذکر نہیں کیا. فرماتے ہیں ترک الفاء، مصنف نے یہاں پر فا کو چھوڑ دیا، لئلا یحتاج الی توہم المتوہم، تاکہ وہم کرنے والے کے توہم کی احتیاج مصنف کو نہ ہو، یعنی جواب دینے میں اس توہم و تکلف کی احتیاج نہ ہو. اب ایک سوال ہے، ہذہ قواعد البحث مصنف نے کہا، ہذہ سے اشارہ کیا ہے قواعد بحث کی طرف، اور جبکہ آپ جانتے ہیں کہ ہذہ اس میں اشارہ ہے، اس کے ذریعے سے اشارہ محسوس کی طرف کیا جاتا ہے، جبکہ قواعد بحث یہ محسوس اور مبصر نہیں ہے. تو پھر ہذہ سے اشارہ قواعد بحث کی طرف کیسے کر دیا صاحب کتاب نے؟ تو اس کا جواب صاحب شرح دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ دیکھیے قواعد بحث اگرچہ محسوس اور مبصر نہیں ہے، لیکن اور ان کا ذکر اگرچہ بعد میں ہوگا، لیکن صاحب کتاب کے ذہن میں مستحضر تھے، حاضر تھے. جو اس کتاب کی ترتیب انیق ذہن میں تو پہلے سے مستحضر تھی نا، اس ترتیب انیق میں جو قواعد تھے وہ پہلے سے ذہن میں مستحضر تھے. تو ذہن میں جو مستحضر ترتیب انیق ہے قواعد کی، ان قواعد مستحضرہ فی الذہن کی طرف اشارہ کر دیا کہ گویا کہ اگرچہ وہ مبصر اور محسوس نہیں ہے، لیکن وہ اس طریقے سے حاضر فی الذہن ہے کہ گویا کہ وہ سامنے ہے،
اور آپ بھی جانتے ہیں بچوں، آپ کے ذہن و دماغ میں جو چیز بسی ہوئی ہو، آپ آنکھیں بند کر کے دیکھنا، لگے گا کہ وہ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سے مستحضر فی الذہن کو مبصر کے درجے میں اتار کر حاضی سے اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں یعنی ما حضر فی الذہن من المرتب الانیق المصور بصورت المبصر، حاضی سے اشارہ جس کی طرف کیا ہے وہ قواعد ہیں جو ذہن میں حاضر ہے، یعنی حاضی سے اشارہ اس کی طرف ہے جو ذہن میں حاضر ہے۔ وہ ذہن میں حاضر کیا ہے؟ میرا مرتب الانیق، صاف ستھرا، ترتیب یافتہ، مصور، مبصر کی صورت میں جس کی تصویر کشی کی جائے، وہ مراد ہے۔ وہی قواعد بحث جن کی ترتیب انیق ذہن میں مستحضر ہے، وہ مراد ہے۔ قواعد البحث میں لفظ قواعد یہ قاعدہ کی جمع ہے۔ قاعدہ کسے کہتے ہیں؟ قاعدہ کہتے ہیں یا قواعد کہیں گے امور کلیہ کو، قاعدہ کہیں گے امر کلی کو، ینطبق علی جزئیاتہ، وہ امر کلی جو اپنے جزئیات پر منطبق ہو۔ جزئیات پر منطبق ہو یعنی جس امر کلی کے ذریعے سے اس کے جزئیات کے احکام معلوم ہو جاتے ہوں، یا دوسرے لفظوں میں صاحب شرح کے لفظوں میں یہ کہو، قواعد ان امور کلیہ کو کہتے ہیں جن امور کلیہ کے ذریعے سے ابحاث صحیحہ جو کہ ابحاث سقیمہ سے ممتاز ہوں، ان کے جزئیات معلوم ہوں، جزئیات کے احکام معلوم ہو جائیں۔ تو امور کلیہ جن کے ذریعے سے جزئیات کے احکام معلوم ہوتے ہیں، جزئیات ابحاث صحیحہ کے جزئیات معلوم ہوتے ہیں، ان کے احکام سمجھ میں آتے ہیں۔ ان کا طریقہ بچوں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی قاعدہ کلیہ لے لیں جو اپنے جزئیات پر منطبق ہوتا ہو، تو اس قاعدہ کلیہ کو لینے کے بعد اس کے افراد پر نظر کر لیں کہ اس کے کیا کیا افراد ہیں، تو افراد اور اس کے جزئیات میں سے کسی جزئی کو اٹھا لیں، جزئی کو اٹھا کر اس کو موضوع بنا دیں، اور جو قاعدہ کلیہ ہے اس کے موضوع کو اس کا محمول بنا کر صغرا بنا دیں، پھر وہ اس قاعدہ کلیہ کو اٹھا کر کبرا بنا دیں، اور مقدمتین سے قضیہ مرتب کر لیں۔ اب اس سے جزئی کا حکم معلوم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر بچوں، ایک ہمارا قاعدہ کلیہ ہمارا یہ ہے کل نبی مخبر عن الغیب، ہر نبی مخبر عن الغیب ہے، کیونکہ نبی کس سے؟ نبی ان سے بنا ہے، نب ان کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر دینا۔ تو ہمارا ضابطہ بن گیا، قاعدہ کلیہ بن گیا کیا؟ کل نبی مخبر عن الغیب۔ اب کل نبی مخبر عن الغیب جو ضابطہ ہے، قاعدہ کلیہ ہے، اس کے جزئیات پر ہم نظر کریں۔ اب جزئیات کیا ہیں؟ جزئیات اس کے نبی کے جزئیات حضرت آدم بھی ہیں، حضرت ابراہیم بھی ہیں، حضرت اسماعیل بھی ہیں، حضرت موسیٰ بھی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، یہ سارے جزئیات ہیں۔ اب ان جزئیات میں سے کسی ایک جزئی کو اٹھائیں ہم اور اس کو موضوع بنا دیں۔ مثال کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے، یہ ایک جزئی ہے، اس کو ہم نے اٹھا کر موضوع بنا دیا اور ہم نے کہا محمد۔ اور جو قاعدہ کلیہ ہے نبی مخبر عن الغیب، کل نبی مخبر عن الغیب، تو یہاں پر قاعدہ کلیہ کا موضوع کیا ہے؟ نبی ہے، اس سے موضوع کو ہم محمول بناتے ہیں اور ہم نے کہا محمد نبی، محمد نبی، یہ موضوع بن گیا۔ یہ اب یہاں پر ایک قضیہ بن گیا، یعنی یہ صغرا بن گیا، موضوع محمول بنا کر یہ صغرا بنا دیا۔ اب جو قاعدہ کلیہ تھا اس کو ہم کبرا بنا دیں اور ہم کہیں وَكُلُّ نَبِيٍّ مُخْبِرٌ عَنِ الْغَيْبِ۔ تو اب پورا قضیہ اس طرح سے بنے گا محمد النبی وَكُلُّ نَبِيٍّ مُخْبِرٌ عَنِ الْغَيْبِ۔ اب نتیجہ نکلے گا محمد مخبر عن الغیب۔
یہ نتیجہ نکل آیا۔ تو دیکھیے قاعدے کلیہ کے کسی بھی جزئی کو لے کر اس کو موضوع بنا دینا اور قاعدے کلیہ کے موضوع کو اس کا محمول بنا دینا اور پھر قاعدے کلیہ کو اٹھا کر صغرا و کبرا بنا دینا، تو اس طریقے سے صغرا کبرا مرتب کر کے ہر جزئی کا حکم معلوم ہو جاتا ہے۔ تو جس قاعدے کلیہ کے ذریعے سے اس کے جزئیات کا حکم معلوم ہو جائے، ابحاث صحیحہ کے جزئیات معلوم ہو جائیں، احکام معلوم ہو جائیں، جزئیات کے احکام معلوم ہو جائیں، تو انہی کو قواعد کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں قواعد یہ قاعدہ کی جمع ہے۔ فرماتے ہیں قواعد کا معنی ہے امور کلیۃ یفہم منہا جزئیات الابحاث الصحیحۃ الممتازۃ من السقیمہ۔ قواعد ان امور کلیہ کو کہیں گے کہ جن سے ابحاث صحیحہ جو ابحاث سقیمہ سے ممتاز ہوتی ہیں ان کے جزئیات سمجھ میں آئیں، یعنی جزئیات کے احکام سمجھ میں آئیں۔ والبحث، اب دوسرا لفظ ہے قواعد کے بعد لفظ بحث۔ آپ نے یہ بات سمجھ لی ہوگی کہ صاحب شرح، صاحب مناظرہ رشیدیہ جو ہیں ان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ متن کا ایک ایک لفظ اٹھاتے ہیں، جس لفظ کی توضیح کی ضرورت ہوتی ہے بالترتیب ان الفاظ کو اٹھاتے ہیں اور ان کی شرح کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بعدوں پر گفتگو کی تھی صاحب شرح نے، پھر حاضی پر گفتگو کی تھی، کہ پھر اس کے بعد قواعد پر گفتگو کی، اب قواعد کے بعد بحث ہے، اب بحث پر گفتگو کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں بحث کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ بحث لغت میں کہتے ہیں تلاش اور جستجو کرنے کو، اور اصطلاح میں تین معنی میں سے کسی بھی معنی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی تین معنی پر اطلاق ہوتا ہے۔ ایک تو حمل شیء علی شیء پر، یعنی بحث کا معنی ایک شے کو دوسری شے پر محمول کرنا بھی ہے، اور دوسرا ایک معنی ہے نسبت خبریہ کو دلیل سے ثابت کرنا، نسبت خبریہ کو دلیل سے ثابت کرنا، یہ دوسرا معنی ہے کس کا؟ بحث کا۔ اور ایک تیسرا معنی ہے مناظرہ۔ یہاں پر صاحب کتاب نے جو کہا ہے حاذہ قواعد البحث، چونکہ یہاں پر یہ کتاب کس کے؟ فن مناظرہ میں، تو ظاہر بات ہے جو تیسرا والا معنی ہے مناظرہ کا، بحث کا معنی یہاں پر وہی مراد ہے، یعنی اصل معنی ہوگا حاذہ قواعد البحث حاذہ قواعد المناظرہ۔ تو بحث کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ مناظرہ ہے۔ تیسرا والا معنی مراد ہی لینا موزون ہے، تو متعین ہے کہ تیسرا والا معنی مراد ہے۔ بحث کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ مناظرہ۔ یہ مناظرہ کے قواعد ہیں، یعنی ہم اس کے اندر مناظرہ کے اصول بیان کریں گے جو ترتیب انیق آنے والی ہے۔ تو یہ تیسرا والا معنی مراد ہے مناظرہ، بحث کا جو تیسرا معنی کیا ہے؟ مناظرہ۔ فرماتے ہیں والبحث فی اللغۃ التفحص والتفتیش، لغت میں بحث کہتے ہیں تلاش اور جستجو کرنے کو، فی الاصطلاح یطلق علی حمل الشیء علی شیء، اور اصطلاح میں بحث کا اطلاق ہوتا ہے ایک شے کا حمل دوسری شے پر کرنے پر بھی، اور ایسی ہی اس کا اطلاق ہوتا ہے اثبات النسبۃ الخبریۃ بالدلیل پر بھی، وعلی المناظرہ، ایسی ہی اس کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ مناظرہ پر بھی ہوتا ہے۔ والمراد ہا ہونا ثالث المعانی، ان تین معانی میں سے جو آخری تیسرا معنی ہے یعنی مناظرہ، بحث سے مراد یہاں پر یہی ہے۔ ولا شناعت فی ارادۃ المعنی الثانی، اب انہوں نے صاحب قدر شرح نے یہ تو بتا دیا کہ بحث کا معنی یہاں پر مناظرہ ہی ہے، لیکن جو پہلے دو معنی ہیں، ایک معنی تھا حمل شیء علی شیء اور دوسرا معنی تھا اثبات النسبۃ الخبریۃ بالدلیل، کیا ان معنی کو بھی مراد لینا درست ہے یا نہیں ہے؟ تو صاحب شرح اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ولا شناعت فی ارادۃ المعنی الثانی، معنی ثانی بھی مراد لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ معنی ثانی کیا تھا؟ اثبات النسبۃ الخبریۃ بالدلیل، تو یہ معنی بھی مراد لینے میں یہاں پر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب معنی ہوگا ہذہ قواعد البحث، یہ بحث کے قواعد ہیں، یعنی دلیل سے نسبت خبریہ کو ثابت کرنے کے قواعد ہیں۔ اور آپ بچوں جانتے ہیں کہ اس مناظرہ کی اس کتاب میں، اس بحث اس فن کے اندر جہاں پر نسبت خبریہ کو دلیل سے ثابت کیا جاتا ہے اس کے قواعد ذکر کیے جاتے ہیں، وہیں پر بھی منع بھی اس کی ایک اصطلاح ہے، من کو بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ تو جب من کو بھی ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ من کے اندر
نسبت خبریہ کا اس بات نہیں ہوتا ہے، تو منع بھی اس فن کا ایک قاعدہ ہے، ایک ضابطہ ہے۔ تو پھر اگر بحث کا معنی اثبات النسبت الخبریہ بالدلیل لیا جائے تو یہ من پر صادق نہیں آئے گی، لہذا بحث کا معنی اثبات النسبت الخبریہ وہ اس سے ایک شے خارج ہو جائے گی، یعنی جو جس مسئلے سے بحث ہوتی ہے یہاں پر وہ مسئلہ اس میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ تو اس طریقے سے بحث سے یہ من پر صادق نہیں آئے گی، تو یہ تعریف جامع نہ رہی، یا یہ لفظ کا معنی، یہ والا معنی مراد لینا یہ جامع نہیں رہے گا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ من کے اندر کسی مدعا پر دی گئی دلیل کے جزء معین پر، مقدمہ معینہ پر دلیل طلب کی جاتی ہے، وہاں پر نسبت خبریہ کو ثابت نہیں کیا جاتا ہے، وہاں پر مطالبہ دلیل ہوتا ہے، وہاں طلب ہوتی ہے، اس بات نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے بحث کا دوسرا والا معنی یعنی اثبات النسبت الخبریہ بالدلیل یہ من پر صادق نہیں آئے گا۔ ایسی صورت میں یہ جبکہ وہ اسی بحث یعنی مناظرہ ہی کے قبیل سے ہے تو اس پر صادق نہیں آ رہا ہے، تو اس لیے یہ جامع نہیں ہوگا۔ ایسے ہی معنی بھی نہیں ہوگا، معنی اس لیے نہیں ہوگا کہ نسبت خبریہ کو دلیل سے ثابت کرنے کا نام ہے بحث، دوسرا معنی یہی تو ہے نا۔ تو یہ والا معنی یعنی نسبت خبریہ کو ثابت کرنا دلیل سے، یہ ایسی صورت میں بھی ہوتا ہے جبکہ مثال کے طور پر آپ اکیلے بیٹھے ہوں تو آپ نے کوئی بھی حکم ثابت کر لیا۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا، آپ اکیلے بیٹھے ہیں، تنے تنہا ذہن میں سوچ رہے ہیں زید قائم، زید کھڑا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم بالغیب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم بالغیب ہیں، تنے تنہا بیٹھ کے سوچ رہے ہیں، آپ کا کوئی مد مقابل بھی نہیں ہے، تو یہاں پر نسبت خبریہ کا اس بات تو آپ کر رہے ہیں، تو اس بات کر رہے ہیں تو اس لیے آپ کے اس تنے تنہا سوچنے پر، حکم لگانے پر، نسبت خبریہ کا اس بات کرنے پر بحث کا صدق ہو جائے گا۔ حالانکہ فن مناظرہ میں مناظرہ جو ہوتا ہے اس میں مد مقابل ہونا ضروری ہے، تو اب بغیر مد مقابل کے آپ نے اس بات نسبت خبریہ اگر کیا ہے تنے تنہا بیٹھ کر، تو ایسے استصحاب اس بات کرنے والے معلل اور مستدل پر بھی، مستدل کے استدلال پر بھی اور اس بات پر بھی، اس بات حکم پر بھی یہ بحث کا معنی ثانی جو ہے وہ صادق آئے گا، حالانکہ اس کو کوئی بھی مناظرہ نہیں کہتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ دوسرا والا معنی بھی نہیں ہوگا، جو نہیں ہے وہ بھی داخل ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں ولا شناعت فی ارادۃ المعنی ثانی، معنی ثانی کے مراد لینے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، سوا سے وہی ضعف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہاں یہ جامع اور معنی نہیں ہوگا دوسرا معنی۔ کیوں؟ فرماتے سوا اس کے انہ لا یصدق علی المنع، یہ دوسرا والا معنی من پر صادق نہیں آئے گا، جبکہ من بھی مناظرہ کے اصول میں سے ایک ضابطہ ہے۔ ویصدق علی اثبات المعلل، ایسی یہ معنی بھی نہیں ہوگی کیونکہ یہ معلل جو حکم کو ثابت کرے استدلال سے بغیر من غیر خصم، بغیر مد مقابل کے، یخاصمہ فی الحال، جو کہ فی الحال اس سے مخاصمت کرے اور مقابلہ کرے، تو ایسے مد مقابل کے بغیر کوئی معلل استدلال کے ذریعے سے حکم کو ثابت کرے، اس پر بھی اثبات النسبت الخبریۃ بالدلیل یہ صادق آئے گا معنی، حالانکہ اس کو کوئی بھی اس کے اس بات کو کوئی بھی مناظرہ اور بحث نہیں کہتا ہے۔ وَأَمَّا الْأَوَّلُ، رہا پہلا والا معنی، اس نے جو کہا کہ حمل و شیئن علی شیئن، یہ والا معنی مراد لینا، فرماتے ہیں فلا یلیق ارادتہ، تو اس معنی کو مراد لینا تو لائق نہیں ہے۔ کیوں اس معنی کا مراد لینا اس لیے لائق نہیں ہے کیونکہ بحث اور مناظرہ جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ بات چیت کے ذریعے سے، قضایا مقولہ کے ذریعے سے ہوتا ہے، یعنی آپ دعویٰ کریں زید قائم، دوسرا کہے زید لیس بقائم، یہ قضایا مقولہ جو ہیں لفظوں میں جو ہیں، جو نسبت خبریہ موضوع اور محمول کے بیچ ہوتی ہے،
उस पर हमेशा उस निस्बत पर बहस और मुनाजरा होता है, जबकि हमलो शैइन अला शैइन का मफहूम जो है वो क़ज़िया माक़ूला पर भी सादिक़ आता है। यानी जहन में अगर आप किसी शय का हमल दूसरी शय पर कर रहे हैं, वो भी हमलो शैइन अला शैइन है, हालांकि उस पर बहस और मुनाजरा का इतलाक़ नहीं होता है। तो दूसरे वाले माना को मुराद लेना मुनासिब नहीं है, लिअन्नहु यस्दुक़ु अला कुल्लि हुक्मिन फ़ी ज़हन औ फ़िल मक़ाल, क्योंकि उसका सिद्क़ हर उस हुक्म पर होता है जो जहन में हो या जो लफ्ज़ों में हो। यानी क़ज़िया माक़ूला पर भी होता है उसका इतलाक़, क़ज़िया माक़ूला में जो हुक्म होता है या क़ज़िया मक़ूला में जो हुक्म होता है उस पर भी इतलाक़ होता है। साथ ही साथ हमलो शैइन अला शैइन का इतलाक़ क़ज़ाया बदीहिया पर भी होता है, क्योंकि क़ज़ाया बदीहिया में भी हमलो शैइन अला शैइन होता है और क़ज़ाया नज़रिया में भी हमलो शैइन अला शैइन होता है। दोनों पर उसका इतलाक़ होगा, जबकि क़वाइद नज़रियात के होते हैं, बदीहियात अव्वलिया के क़वाइद और ज़ाब्ते नहीं होते हैं। इसलिए पहले वाले माना को मुराद लेना लायक नहीं है। आज की गुफ्तगू बच्चों यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर आइंदा सबक में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।